صل على سيدنا ومولانا محمد۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جنت بھی دکھائے، جہنم بھی دکھائے۔ بڑی کمزور روایت ہے لیکن بڑا بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے، سب خوشی خوشی آقا سے ملاقات کرنے لگے، مسکرا کر ملاقات کرنے لگے۔ لیکن جب باری آئی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، حضرت اسرافیل نے محبت کا اظہار کیا، ادب کا اظہار کیا، ملاقات کا شرف پایا، آپ پر درود پڑا، لیکن اسرافیل کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل جو بھی مجھ سے ملاقات کیا، حشاش، بشاش، بشاشت، مسرور ہو کر ملاقات کیا، چہرے پہ مسکراہٹ، جس کی جھلک دنیا میں اتر جائے تو دنیا سے قیامت تک غم ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اسرافیل اتنے بڑے فرشتے مقربین میں سے ہیں، ان کے چہرے میں کوئی مسکراہٹ نہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملاقات کی خوشی ان کو بھی ہے، لیکن یہ مسکرا کر کئی لاکھ سال ہو گئے، ہنسنا تو دور کی بات ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ جبرائیل نے اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم دیکھنے کا حکم دیا، جب یہ کئی سو سال کی مسافت دور کھڑے ہو کر جہنم کو دیکھا، مارے ڈر کے اس کے بعد سے لے کر اب تک مسکرایا ہی نہیں۔ میں نے کئی دن پہلے یا کئی سال پہلے ایک صاحب کا لطیفہ ایک صاحب نے مجھے موبائل کے ذریعے سے بتایا، دیکھو حضرت اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وہ کامیڈیاں چل رہی ہیں نا آج کل، چھوٹے چھوٹے کلپس آ رہے ہیں نا، برباد کرنے والے ہیں یہ سب، آپ کو گھروں کا پورا ماحول ان چھوٹے چھوٹے کلپ سے برباد ہو رہا ہے۔ میرا عنوان نہیں، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ ایک زمانے میں بڑے بڑے گھنٹوں کے فلموں سے وہ نقصان نہیں ہو رہا تھا جو آج ایک ڈیڑھ منٹ کے چھوٹے چھوٹے واہیات اور فالتو کلپوں سے برباد ہو رہا ہے۔ کتنے گھنٹے کا فلم ہے؟ 3-4 گھنٹے کا فلم تھا، دیکھ لیا پھر اپنے کاموں میں آ گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ایسے ہیں کہ اس میں سارا دن غرق ہو رہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ساری رات غرق ہو رہی ہے۔ یہ اسٹاک بھی میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ تعالی اصلاح معاشرہ کے موقع پر اسے کہنے کا ارادہ ہے۔ مسلمانوں تم وقت برباد کر رہے ہو، مردوں تم وقت برباد کر رہے ہو، میری ماں اور بہنیں تم وقت برباد کر رہے ہو، عوام تم وقت برباد کر رہے ہو۔ خواص اور خاص لوگ پڑھے لکھے جن کے کاندھوں پر اور زندگیوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ پہاڑوں سے زیادہ ہے، وہ بھی وقت برباد کر رہے ہیں۔ نہ ان کو دین کا فائدہ مل رہا ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا احمق، سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا پاگل وہ ہے جسے دو دنیا کے فائدوں میں سے کسی کا فائدہ نہ ملے، آخرت کے فائدے سے بھی محروم ہو رہا ہے، دنیا کے فائدوں سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ 31 سال پہلے کا جو ماحول تھا ظاہری ترقی سے خالی کا خدا، وہ ماحول لے کر آ جائے تاکہ انسانیت کا بالخصوص مسلمانوں کا وقت بچ جائے۔ خیر اس پر بات کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک صاحب دکھا رہے تھے چھوٹی سی کلپ، دکھا کر مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا اس کا کیا حکم ہے؟
میں نے دیکھا اسے. اب تمہیں مجھے پکڑو نہ کو, تمہیں کہیں کو دیکھے حضرت ملک. ایک صاحب کو پوچھتے ہیں آپ جنت جانا پسند کرو گے کہ جہنم جانا پسند کرو گے؟ یہ سوال ہی بے ڈھنگا سوال ہے. پوچھنے والے کو بھی جوتا مارنا, جواب دینے والے کو بھی جوتا مارنا. آپ جنت جانا چاہتے ہیں کہ جہنم جانا چاہتے ہیں؟ ایک ایمان ہے آپ کے پاس, الحمدللہ میرے پاس. لا الہ الا اللہ پر اگر ہم مضبوط ہیں, محمد الرسول اللہ پر اگر مضبوط ہیں. حضرت عمر نے کیا کہا رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ پوری جنت میں صرف ایک آدمی کی جگہ ہے, اگر تب مجھے امید ہوگی کہ وہ جگہ میری ہی ہوگی. اگر جہنم میں بھی ایک ہی آدمی کی جگہ ہے اور ہزاروں لاکھوں گنہگار کھڑے ہیں تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ جگہ بھی میری ہی نہ ہو, کیونکہ ہم خوف اور امید کے بیچ میں رہتے ہیں. ایمان ہے, اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارے پاس کوئی عمل نہ بھی ہو, ہمارے پاس کوئی عمل نہ ہو, اللہ نہ کرے کسی انسان کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چابی ہے لیکن اندر نماز نہیں ہے, اندر روزہ نہیں ہے, اندر زکوٰۃ نہیں ہے, اندر حج نہیں ہے, اندر تلاوت اور ذکر نہیں ہے, اعمال خیر نہیں ہے, گناہوں کا ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے, لیکن دنیا میں شرک نہیں کیا, عمل کا ذرہ بھی نہیں ہے. ایسے انسان کو بھی خدا کی رحمت کہتی ہے تو مجھ سے مایوس نہ ہو, میں چاہوں تو تجھے معاف کر سکتا ہوں. ایک صحابی ہے اسحرم نام شاید ان کا, حضور کی ایک جماعت احد کے میدان جا رہی تھی جنگ کے لیے.